سامعین کرام، آیت نمبر 148 کا آدھا حصہ ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس طرف رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو آپ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کریں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، جہاں سے بھی آپ نکلیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، پھیر لیں آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ تحویل قبلہ، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، تم پھیر لو اپنا رخ اس طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولأتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں تمام کر دوں اپنی نعمتیں تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، یہ تحویل قبلہ کے مضامین آ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 148 کا آدھا حصہ، اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، وہ اس طرف رخ کرتا ہے، اور یعنی سمت کا تم اتنا سمت پرستی نہ کرو، بلکہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یہاں تک مضمون ہو گیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں تمہیں حاضر ہونا ہے، اور سمت پرستی کی بجائے خدا پرستی کو اپناؤ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، اور تم نے آخر کار اسی کے پاس جمع ہونا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دربار میں اکٹھا کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اب اور تاکید کی جا رہی ہے. ایک حکم تو سامعین کرام پہلے آ گیا کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اب یہ تحویل قبلہ کا معاملہ اتنا اہم تھا یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس کا تعلق جو ہے ظاہری معاملات سے تھا. تو انسان بظاہر ظاہری معاملات میں زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، ظاہر کا خیال رکھتا ہے، ظاہر کے معاملے میں حساس ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا یعنی اس میں زیادہ تاکیدات ہیں کہ اے مسلمانوں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اس قسم کی آیات اگر آپ اس تمام مضمون کو دیکھیں تو اس میں یعنی آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں میں بعض ایسے گروہ تھے جو اپنے دین سے مرتد ہو گئے تھے اور شک میں پڑ گئے تھے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوبارہ تاکیداً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وحیث ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام. جہاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مدینے میں تھے، مسجد یعنی تھوڑی ہی دور تھے، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں حیث خرجتا جہاں بھی تم نکلو یعنی جہاں بھی تم جاؤ، جہاں بھی تم ہو، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تم نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے. یعنی اب یہ ایک ہی رخ ہے تمہارا، ایک ہی جہت ہے، ایک ہی مرکز ہے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم وانہ للحق من ربک، اور یہ جو ہے حق ہے تمہاری رب کی طرف سے یہ حکم جو ہے، اور اس قبلے کا تعین جو ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ یعنی تمہارے ایمان کی حالت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ اس کے اظہار کے طور پہ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. دوبارہ تاکیداً کہا جا رہا ہے من حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں کہیں بھی آپ نکلیں تو آپ پھیر لیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. اور اس میں ایک اضافہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی طرف وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی تم ہو تو تم اپنا رخ پھیر لو اس طرف، شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ نہ ہو لوگوں کی تمہارے اوپر کوئی حجت، کوئی دلیل. یعنی تحویل قبلہ کا حکم اتنا زیادہ اہم تھا یا اور اس پر عمل کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ تو تحویل قبلہ ہو گیا. اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو پھر یعنی ایک اعتراض پیدا ہو سکتا تھا یا اس کا احتمال تھا کہ اے مسلمانوں تم تو بنو اسماعیل سے ہو اور قبلے تم بنی اسرائیل کے قبلے کی طرف رخ پھیر رہے ہو. حالانکہ یعنی یہ ایک حجت یا دلیل بن سکتی تھی اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو ایک حجت بن سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے کے وہ حجت ختم کر دی. لئلا یکون للناس علیکم حجت، تاکہ کوئی تم پہ انگلی نہ اٹھا سکے. الا الذین ظلموا منہم، لیکن اب انگلی اٹھانا یا اعتراض کرنا یا تو یہ تو جو ظالم ہیں تو پھر تو وہ اعتراض کریں گے، ہر حالت میں کریں گے جیسا کہ کیا گیا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جو جلد ہی بے وقوف جو ہیں وہ کہیں گے کہ ان کو کس نے پھیر لیا اس قبلے سے جس پہ یہ تھے. تو الا الذین ظلموا منہم، جو ظالم ہیں وہ اعتراض کریں گے لیکن تم نے ان کا خیال نہیں رکھنا، ان سے دبنا نہیں ہے. وہ اعتراض کریں گے تو تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان سے دبنا نہیں ہے. فلا تخشوہم، ان کا خیال نہ رکھو. واخشونی، اور مجھے سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت. اس میں سامعین کرام ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یعنی اس سے ہم
اپنے طور پر یعنی اس سے سبق لے سکتے ہیں سامعین کرام، اس میں کافی اسباق پوشیدہ ہیں، اور اگر ہم دیکھیں اور یہ مضمون تقریباً مطلب اپنے اختتام پہ ہے، تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں اگر اس پہ کچھ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک حکم تھا، ایک حکم تھا، ایسے بہت سارے احکامات ہیں، لیکن اس میں آپ مسلمانوں کو جو رویہ ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا جو طریقہ کار تھا، اس سے اپنے لیے عبرت لیں اور دیکھیں کہ ان کا کیا رویہ تھا، کیا عادت تھی، کیا طریقہ تھا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا واضح حکم نہ آیا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ نہیں کیا، حالانکہ یہ معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، لیکن چونکہ حکم نہیں تھا تو اس لیے مکے میں تو انہوں نے مطلب وہ اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف ہوتا تھا، لیکن مدینے میں آ کے چونکہ حکم نہیں آیا تھا تو انہوں نے مخالف سمت میں، بیت اللہ کی مخالف سمت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ کیوں کہ حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ اتباع خواہشات تو نہیں ہے، لیکن نیک کام میں بھی ایک کام نیک ہے، یعنی یہ کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا واضح حکم نہیں تھی۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اس سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا واضح حکم نہیں آیا تو اللہ کے نبی نے پرانے دین پر عمل کیا جو کہ واضح تھا۔ لیکن اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب حکم آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تھے، آپ کو میں نے بتایا جو اس وقت مسجد قبلتین ہے اس میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی کی دعوت پہ گئے ہوئے تھے، وہاں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی چوتھی رکعت میں یہ حکم آیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ کی دیر نہ لگائی، کیونکہ حکم جو آ گیا تو تعمیل حکم، یعنی اس کی ایک مثال اس میں یعنی حضور کے اور صحابہ کرام کے رویوں میں ہمیں ایک مثال ہمارے لیے موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ جائے، آپ کو معلوم ہو جائے، تو پھر اس میں آپ نے اس کی تعمیل کرنی ہے بلا چون و چرا، کسی کا خیال رکھے بغیر اور کسی کا لحاظ کیے بغیر۔ اللہ کا حکم آ گیا، سمعنا و اطعنا۔ سامعین کرام، ایک بہت قیمتی اس میں سبق موجود ہے ہمارے لیے، اگر ہم غور کریں اس پہ کہ تحویل قبلہ جب حکم آ گیا تو پھر دیر نہ لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ اگلی نماز میں، کیونکہ ابھی تو وہ پڑھ رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نماز میں کتنی حرکت کی، ایک رخ پہ پڑھ رہے تھے تو دوسرے مقتدیوں کے دوسرے رخ پر آ کر دوسری سمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور چوتھی رکعت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر پڑھی۔ 3 رکعتیں جو ہیں انہوں نے پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور چوتھی رکعت انہوں نے پڑھی چونکہ حکم آ گیا تھا تو انہوں نے پھر دیر نہیں لگائی۔ اور یہ نمونہ پھر اصحاب کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے ہمارے سامنے قائم کیا ہے۔ جس کو بھی اطلاع ملتی وہ نماز ہی میں وہ حکم سنتے ہی، یعنی آواز لگا دی جاتی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو ہے اس کو ہمارا مرکز بنا دیا ہے، اپنا رخ پھیر لو، حکم آ گیا ہے۔ تو جس نے مخلص مسلمانوں نے حکم سنا، انہوں نے فوراً اپنا رخ پھیر لیا۔
یہ سامعین کرام ان کی تربیت تھی۔ یہ دین ہے، یہ دین کی تعلیم ہے کہ حکم کی تعمیل آپ نے بلا توقف کرنی ہے، بلا چون و چرا کرنی ہے، کسی کا خوف کیے بغیر کرنی ہے۔ یہ جناب ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ آپ کا حکم، آپ کو اللہ کا حکم معلوم ہو اور آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، آپ نے اس میں چون و چرا نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ جو الہ ہے نا، الہ کہتے ہیں کہ وہ ہستی جس کی بلا چون و چرا اطاعت کی جائے، فوراً کی جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو اللہ مسلمانوں کا ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سب سے آگے تھے، تو انہوں نے پھر دیر نہیں لگائے، جب حکم سنا تو پھر اسی وقت بلا کسی کا خوف کیے، بلا کسی سے ڈرے، بلا چون و چرا اپنا رخ انہوں نے پھیر لیا۔ اسی طرح سامعین کرام دین کے احکامات موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم یعنی اسی طریقے سے جس طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا ہے۔ اور سامعین کرام اس میں بات ایسی نہیں ہے کہ آپ یعنی یہ صرف قبلے کی بات تھی، مسلمانوں کا یہ ایک وتیرہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آخری رکوع میں آپ دیکھیں گے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ تو سنیں اور اطاعت کی، یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں۔ جو طالبان مولا ہیں، طالبان دنیا جو ہے وہ تو پھر دیکھیں گے، ایک حکم جب سنیں گے تو اس کو پہلے پرکھیں گے کہ یہ ہمارے دنیاوی مفادات کے مطابق ہے، اس سے ہماری کہیں پوزیشن تو خراب نہیں ہوگی، یعنی ہم نے جو اپنے معاشرے میں پوزیشن بنائی ہوئی ہے وہ اس پہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوگی، پہلے سوچیں گے کہ یار اس پہ میرے دفتر میں کیا اثر پڑے گا، باہر کیا اثر پڑے گا۔ ایک صاحب تھے، ویسی یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب تھے تو ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی، اور یہی ظاہر ہے کہ وہ بات چیت کیا تھی کہ یہی قرآن و حدیث کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو اس کے ایک نوجوان شخص تھا، تو اس نے پہلے تو سنتا رہا چند دن تک وہ میری باتیں، پھر اس نے مجھے بڑے خلوص سے، بڑے یعنی درد سے ایک بات، اپنا مسئلہ بیان کیا کہ دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو، جو تم بات کہہ رہے ہو، اس میں تو مجھے سنت کی اتباع کرنی ہوگی، تو میرے چہرے پہ تو داڑھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی میرا ایک رشتہ طے ہونے والا ہے اور بات چیت چل رہی ہے، اور میں نے اپنی تصویر جو ہے وہ اس کو بغیر داڑھی کے ان کو بھجوائی ہے۔ اب اگر میں داڑھی چھوڑ دوں تو ایسا یعنی مجھے خطرہ لگتا ہے کہ وہ کہیں رشتہ ریفیوز نہ ہو جائے، وہ رشتہ اچھا ہے، ہاتھ سے وہ رشتہ نہ نکل جائے۔ سامعین کرام یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک آدمی اپنے مقصد میں مخلص نہ ہو تو یہ سامعین کرام میں نے صرف ایک مثال بیان کی ہے، کیونکہ صرف داڑھی میں سارا اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ داڑھی تو ایک سنت مبارکہ ہے، یہ ایک مثال میں نے بیان کی ہے۔ اس طریقے سے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دین کا یعنی طریقہ تو یہ ہے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو بات میں آپ کو عام طور پہ کہتا رہتا ہوں، پہلی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے سامعین کرام۔ عقیدہ، یقین اور مقصود، اس کے بارے میں سوچنا اور طے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ دنیا پر ہے، دنیا اور ما فیہا پر ہے،
اور اسی دنیا کے طالب ہیں، تو سامعین اکرام پھر کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر تو دنیا ہی ہمارا معبود و مقصود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں، لعن عبد الدینار، دینار کے بندے پہ لعنت، دینار کے بندے پر لعنت۔ تو دنیا کا جو طالب ہے وہ تو پھر چونکہ دنیا لعنتی ہے تو اس کا طالب بھی لعنتی ہے۔ حضور نے لعنت فرمائی بھی ہے، لعن عبد الدینار، لعنت ہے دینار کے بندے پہ، روپے کے بندے پہ۔ آج کل تو سامعین کرام ایسے لوگ بہت سے آپ کو مل جائیں گے جن کا خدا واحد جو ہے وہ ظاہر اور یہ دنیا ہے، بس یہ ڈالر اور یہ پاؤنڈز اور یہ روپیہ، اور روپیہ کی دنیا ہے آج کل۔ تو آپ دیکھیں لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ تیاری نہیں اور اس کو نقصان سمجھتے ہیں، یہ تو منافقوں کی علامت ہے۔ یہ تو قرآن کی روح سے ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ منافق ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو وہ نقصان اپنا سمجھتا ہے کہ یار میں نے تو یہ پیسے دے دیے، بس یہ گئے، ڈوب گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مغرمن، ان میں سے بعض جو لوگ ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں، نقصان سمجھتے ہیں۔ سامعین اکرام آج تقریباً وہ صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں یعنی ہم اپنے عیش و آرام کے لیے تو بہت خرچ کرنے کو تیار ہیں، اللہ کی راہ میں جب خرچ ہوتے ہیں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ مسجدیں جو ہیں وہ چندوں سے بنتی ہیں۔ عام طور پہ میں ویسے ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، بری بات نہیں ہے چندے کی مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا یا اپنے یعنی اس میں شریک ہونا، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں یہ رجحان کم ہے کہ کوئی شخص یعنی کسی کے پاس اگر پیسے ہیں تو اپنے پیسوں سے وہ ایک مسجد بنا کے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑی کر دے، یعنی خلوص سے اپنے پیسوں کو خرچ کر کے۔ بہت سے لوگ آپ کے جس کے پاس یعنی مثالیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گی معاشرے میں، یار یہ تو ایک مسجد عالی شان مسجد بنا سکتا ہے، کہیں ضرورت مسلمانوں کی ضرورت ہو، جماعت کی ضرورت ہو اور وہاں ایک مسجد یہ بنوا دے، یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں نا بڑے بڑے یہ نواب ہیں جو سیٹ ہیں، یہ ٹاؤنز بناتے رہتے ہیں، یہ بناتے رہتے ہیں، وہ بناتے رہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پھر کیا ہے یعنی ٹاؤن تو بنائیں گے لیکن ایک مسجد ہم نے یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ اس جو سارا تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہدایت ہے ہمارے لیے؟ اس میں ایک ہدایت جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل، من وعن، بلا چون و چرا، بلا خوف و خطر، بغیر کسی توقف کے۔ سامعین کرام یہ بندگی کی علامت ہے، اگر ہم ایسا کر لیں، اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک ہم طالبان دنیا بن کے رہیں گے تو تب تک یہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر تو کیا ہوگا، پھر تو ہم دیکھیں گے ایک حکم آئے گا، ہم پہلے تولیں گے اسے، اگر ہمارے دنیاوی مفادات کے مطابق ہے اس تو ٹھیک ہے، فبیہا کر لیں گے، لیکن اگر ہمارے دنیاوی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ حکم ہم نہیں، اگر ہماری پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے یہ بعض میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، جو بڑے بڑے رہنمایان کرام ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جو لیڈرز ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بیان کروں، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یعنی داڑھی شریف کے بارے میں تو کسی کا شک شبہ نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام پیغمبروں کی سنت متواترہ ہے،
اور حضور کا حکم بھی ہے کہ مونچھیں پست کراؤ، داڑیاں بڑھاؤ، اور خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے طریقوں کی مخالفت کرو۔ لیکن آپ دیکھیں جو بڑے نام ہیں ہمارے، یہ تو میں ویسی مثال پیش کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، یعنی یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ شخص جو ہے یعنی پوری سنت کے مطابق ہمارے سامنے، یعنی آپ اس کے یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کہ یہ شخص جو ہے یہ داڑھی رکھ سکتا ہے، اور یہ 1 مہینے میں جو ہے داڑھی بڑھا لے گا اور سنت کے موافق داڑھی چھوڑ دے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مثال ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کی عام بات ہے۔ سب سے پہلے ہماری جو عبادت ہوتی ہے نا وہ اپنی ذات کی ہوتی ہے، آپ اپنی پوزیشن کا بہت خیال رکھتے ہیں، اللہ کے حکم بعد میں، پہلے تو ہماری ایک پوزیشن ہے معاشرے میں، ہماری ایک حیثیت سے جو سالوں سے چلی آ رہی ہے، بھلے اللہ تعالیٰ جو بھی کہے، نعوذ باللہ من ذالک، بھلے رسول کی جو بھی سنت ہو، ہمیں اس سے کیا۔ تو سامعین کرام، یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے، اس میں یہ ہمارے لیے درس ملتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل بلا چون و چرا، بلا خوف و خطر، بلا توقف، سمعنا و اطعنا، یہ مسلمان کی شان ہے سامعین کرام، سمعنا و اطعنا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلا تخشوہم لئلا یکون للناس علیکم حجتا، یہ تم اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کی کوئی دلیل نہ رہے، تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ جو ظالم ہیں وہ تو اپنی بات کریں گے، لیکن تم نے ان سے نہیں ڈرنا۔ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرنا۔ اب یہ تخشوہم میں بھی مضمون ہے تھوڑا سا سامعین کرام، کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کسی سے خوف نہیں کرنا، ایک اللہ کی بندگی بلا خوف و خطر۔ اللہ اکبر۔ اور مثالیں سامعین کرام ہمارے سامنے موجود ہیں اس کی، اللہ کی بندگی یا اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی اور اس کے حکم کی اطاعت میں ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ مثالیں، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اور ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم جو ہے اس کی پیروی کرو۔ تو مقام ابراہیم کیا تھا کہ حق جب ان کو معلوم ہو گیا تو اپنے والد کو کہا سب سے پہلے، یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو تمہیں نہیں ہے، تو میری تم اطاعت شروع کر دو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں، اہدک صراطا سویا۔ پھر یعنی باپ کو سب سے پہلے باپ کو نصیحت کی اس نے، پھر اپنی قوم کو کی، بادشاہ کو کی، پھر اس کے خلاف دلائل بھی پیش کیے، اور پھر جب بت خانے میں گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر بت توڑتے ہوئے کسی سے ڈرے نہیں وہ۔ سامعین اکرام، یہ بھی مطلب آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں اسی لیے بتائے ہیں واقعات، یہ کوئی قصے کہانی کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی کہ اگر وقت آئے تو تم بت شکن بن جاؤ، کسی کا خوف نہ کرو۔ فَجَعَلَهُ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرٌ، سارے بتوں کو، کسی کی ناک توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کو سارے توڑ پھوڑ کے رکھ دی، بس بڑے بت، وہ کلاڑی جو ہے بڑے بت کے اس پہ رکھ دی۔ آپ سامعین اکرام، وہ پیغمبر تھے، ٹھیک ہے ان کا ایک یقین تھا، لیکن ہمارے سامنے تو ایک مثال ہے وہ کہ اگر موقع آئے تو تم یہ بت توڑ دو، کسی کا خوف نہ کرو۔ کلمہ حق، حضور فرماتے ہیں کہ اعلیٰ جہاد جو ہے، اعلیٰ ترین جہاد جو ہے، وہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی پہ بات کر رہا ہوں میں، ان سے نہ ڈرنا،
مجھ سے ڈرو۔ تو جب بت خانے میں کلہاڑی لے کے گئے تو کیا قوم کا خوف کیا؟ انہوں نے نمرود کا، جیسے جابر بادشاہ کا خوف کیا؟ کسی کا خوف نہیں کیا، بت توڑنے میں لگ گئے۔ آپ کر سکتے ہیں کہیں ایک مندر میں جا کے آپ کسی بت کو توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے۔ یعنی ہمت چاہیے اس کے لیے اور نڈر ہونا چاہیے۔ فلا تخشوا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی جا کے بت توڑنا شروع کر دیں، ایک موقع ہوتا ہے، وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، ایک موقع ہوتا ہے، اور پھر یہ ان کے پاس اللہ کی ہدایت تھی، اور یہ سارے کام ہدایت سے ہوتے ہیں سامعین اکرام۔ یہ نہیں کہ آپ نے، لیکن کچھ اصول متعین کر دیے گئے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب ان پہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، ڈال دو مجھے، تم نے آگ میں ڈالنا ہے، مجھے ڈال دو آگ میں۔ کوئی رحم کی اپیل نہیں کی، اور آگ سے، الاؤ سے نہ ڈرے۔ مومن تو یعنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر پھرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں یہ ایک شعر تھا، ابھی مجھے یاد آ گیا اس کا، ہمارے شیخ اکثر کہتے تھے، مومن کی ایک شان، ہمارے شیخ نے ایک شعر میں مومن کی شان بیان کی ہے کہ دو جہان نقد بردست داریم کے بازار سودائے تو باشد، دو جہان نقد بردست داریم کہ بازار سودائے تو باشد۔ اے اللہ تعالی، میں نے دونوں جہانوں کو ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے، اور میں تیار ہوں ان دونوں جہانوں کو دینے پر، قربان کرنے پر، اس بازار میں جہاں تیرا سودا ہو، تیری رضا کا سودا ہو۔ دو جہان نقد بردست داریم کہ بازار سودائے تو باشد۔ اے اللہ تعالیٰ، دونوں جہانوں کو میں نے ہتھیلی پر، یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں، اور کسی سے لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ہم تو لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، نہیں، مومن لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرنا، واخشونی، اور مجھے سے ڈرنا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ قبلہ اس لیے بھی میں نے اس کا تعین کر دیا تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں۔ وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں تمام کر دوں اپنی نعمتیں تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم مراد کو پا جاؤ۔ تو سامعین کرام، اتم نعمتی علیکم میں کیا مضمون ہے؟ اتم نعمتی علیکم، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی جو نعمتیں ہیں، دیکھیں ایک نعمت تو وہ ہوتی ہیں جو عام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، یعنی عام انسانوں پہ اس کی صفت رحمانیت کا جو تقاضا ہے، اس کے تحت اس نے جو نعمتیں انسانوں کو دی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ جو بھی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہیں ساری وہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کر دی اے انسان، بغیر کسی مذہب کی تمیز کے، من کل ما سأل، جو تمہاری ضرورت تھی، جو تم چاہتے تھے، وہ تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے تم پر تمام کر دی۔
لیکن کچھ نعمتیں سامعین کرام ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں ہوتی ہیں، اور وہ پھر انسانوں کو اس کی جد و جہد سے اور کوشش سے ملتی ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ دیکھیں کہ یہ مضمون ابھی آئے گا کما ارسلنا فیکم رسولا میں، ابھی میں تھوڑا سا اختصار سے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو معاشرہ جو تھا وہ بکھرا ہوا تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا، اور کوئی بس ایک تجارت پیشہ قوم تھی، اور کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی اسٹیٹ، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی وہاں جیسے کہ اور ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ میں یعنی وہ ٹائم ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، تو اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دینا چاہی، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کو نبوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی معاشرے میں ایک امیر کا ہونا، ایک رہنما کا ہونا، ایک امیر کا ہونا، ایک امام کا ہونا، یہ کسی معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر ان کے لیے ایک آئین کی ضرورت تھی، قانون کی ضرورت تھی، آئین کی ضرورت تھی، تو قرآن کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آئین دیا گیا، مسلمانوں کا ایک طریقۂ زندگی، ایک ضابطۂ حیات قرآن کی صورت میں وہ دیا گیا۔ پھر مسلمان حضور آئے، قرآن کا نزول شروع ہو گیا، پھر جو لوگ مسلمان ہوتے رہے، تو مکے کی زندگی میں، مکے کے جو 13 سال ہیں وہ ایسا دور ہے کہ اس میں کوئی جماعت نہیں تھی، یعنی مسلمانوں کی کوئی منظم جماعت نہیں تھی، مسلمان بکھر گئے تھے، کچھ حبشے چلے گئے تھے، ہجرت کر لی تھی، اور 2 بار تو ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ اس کے یعنی 13 سال میں جماعت کا کوئی تصور نہیں تھا مسلمانوں کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے تو پھر آپ دیکھیں کہ مدینے میں جو مقامی لوگ تھے وہ ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور پھر یعنی 72 لوگ تقریباً آئے تھے بیعت عقبہ ثانیہ میں، اور انہوں نے حضور سے بیعت کی۔ پھر ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہاں سے بھجوا دیا تھا کہ وہاں تبلیغ کرے، انہوں نے جا کے وہاں تبلیغ کی، تو تقریباً کافی لوگ جو ہے مدینے کی آبادی سوائے یہود کے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ مشرکین تو اب بھی تھے، لیکن اکثریت جو تھی ان کی وہ مسلمان ہو گئی تھی، اخلاص سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو یہاں سے جو تمام مسلمان تھے، اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت جو تھی فرض تھی، حبشے میں جو مسلمان تھے ان کو بھی حکم ہو گیا کہ آپ مدینے تشریف لے آئیں۔ یہاں سے تمام مسلمان جو ہے حضور کی ہجرت سے پہلے تقریباً مسلمان ہجرت کر چکے تھے، اور حضور کے بارے میں جو انہوں نے پلاننگ کی تھی اس کا تو میں کوئی تبصرہ، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے لے گئے تو ایک جماعت وجود میں آئی۔ آپ دیکھیں اس کے حالات کو ذرا غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مقامی لوگ اور مہاجر، مقامی انصار اور یہاں سے مہاجر جو تھے، یہ جب مدینے میں اکٹھے ہو گئے تو ایک جماعت جو تھی وہ وجود میں آ گئی، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی مسجد نبوی کی۔ تو اچھا پھر دیکھیں اب یہ جماعت جو ہے آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا معاہدہ کر لیا، اور جو مدینے اور ان کے بھائی مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا،
اور پھر یہودیوں سے جو قبائل تھے ان سے معاہدے کر لیے کہ ہم ایک جماعت کی صورت میں رہیں گے مدینے میں، یہ ایک اسٹیٹ ہماری بن گئی ہے، ایک چھوٹی سی، بے شک چھوٹی سی ہے لیکن ایک جماعت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے کہ بھئی مدینے سے کوئی اگر ہم سے باہر سے حملہ ہوگا تو ہم یکجان ہو کر آپس میں ہم لڑیں گے نہیں، اور باہر سے اگر کوئی حملہ ہوگا تو ہم مشترکہ ان کو جواب دیں گے۔ اور فیصلے کا اختیار اس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری فیصلے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک امیر، ایک سربراہ مملکت کی حیثیت انہوں نے حاصل کر لی مدینے میں۔ تو اب دیکھیں، یعنی امام ہو گیا، جماعت، اور پھر آئین۔ اب ان کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی، مرکز یعنی عبادت کے لیے ایک جہد کی ضرورت تھی۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، ان کو یعنی اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سردار، ایک امیر، ایک امام، ایک سربراہ مملکت عطا فرمایا۔ پھر ایک جماعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جماعت کی شکل میں اکٹھا کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے قرآن، اور اس کے بعد جو ہے کعبہ، بیت اللہ، ایک جہد، ایک مرکز کا تعین، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جماعت پہ۔ تو یہ دیکھیں تمام شرائط ہیں۔ اگر آج بھی یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ دیکھیں آج مسلمانوں کی ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جن کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ برسر اقتدار ہے یا حکومت کی باغ دوڑ یا کسی اسٹیٹ، ایسی مسلمانوں کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے۔ پاکستان ٹھیک ہے، یعنی اس کا نظریہ جو ہے وہ اسلام ہے، لیکن اس کے باشندے جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہیں۔ تو ایسی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ سامعین کرام ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ جو حاملین قرآن ہوں گے، اگر ایک جماعت بن جائے گی مسلمانوں کی، اس کا ایک امیر ہوگا، وہ منظم ہوگی، اور ایک قانون کی، اللہ تعالیٰ پھر ان کو حکومت بھی ادا کرے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے، نصیحت کے بعد کتاب میں لکھ دی گئی یہ بات کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے صالح بندے ہوں گے۔ ہاں، اگر صالح بندے نہ ہوں تو پھر فاسق تو کہیں گئے نہیں، لیکن اگر صالحین کی ایک جماعت وجود میں آ جائے اور وہ اپنے اعلاء کلمت الحق کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی امداد کرے گا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو جو قوانین ہیں وہ یہ نہیں کہ اس زمانے کے لیے تھے، آج کے لیے نہیں ہے، آج بھی۔ وہ مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر بھی ہے نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نہیں، وہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی صرف بدر کی ایک فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تو بڑی سہانی فضا تھی۔ تمام صحابہ کرام نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ 1000 کا مسلح لشکر تھا، اور صحابہ کرام نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ لی تھی، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی تھی، آمادہ ہو گئے تھے وہ 1000 کے لشکر سے، مسلح لشکر سے ٹکرانے کے لیے وہ 313 مسلمان آمادہ ہو گئے تھے۔ اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے،
اور ہونا چاہیے، یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنی جان حق کے لیے آپ قربان کر دیں. اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کو جو خون اللہ کی راہ میں گرتا ہے تو وہ مقبول ہے. ہم تو موت سے ڈرتے ہیں تو بس، اور دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے، تو پھر تو کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سامعین کرام، تو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تو وہ میں ویسی تذکرہ کر رہا تھا، یہ بات میں پوری کر دوں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں امداد کروں گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، ضرور اللہ تعالیٰ امداد کرے گا اس کی جو اس کے دین کی امداد کرے. تو سامعین کرام، ویسے یعنی جاتے جاتے یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن اور اہل قرآن یہ غالب ہوں گے، یہ مغلوب نہیں ہوں گے. آج اگر ہم من حیث القوم مغلوب ہیں اور دوسرے ہم پہ یعنی جوتے برسا رہا ہے، آپ دیکھیں آج کل ڈرون حملے آپ پر، آپ روک سکتے ہیں انہیں؟ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے. جو شیر ہیں وہ بھی اتنی ہمت نہیں کر سکتے، یعنی ان میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈرون کو آپ کی گرا دیں. شیر تو ہے نا، اور شیر کے نام ہی پہ انتخاب لڑ رہا ہے. اور ٹھیک ہے، لیکن میں تو مومن کی، شیروں کی بات نہیں کر رہا، میں مومن کی بات کر رہا ہوں کہ مومن جو ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرنا. لا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈر. وَخْشَوْنِي، یہ سامعین کرام ایک مقام پہ نہیں ہے. اصل میں ڈر اس وقت آ جاتا ہے جب آپ رب سے نہیں ڈرتے نا، تو پھر ہر ایک سے آپ ڈرتے ہیں. اور یہ جو مختلف خوف ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئے ہیں یا بٹھا دیے گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ خوف خدا ہم میں نہیں ہے. جو مومن ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، سامعین کرام یہ بڑا پیارا جملہ ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی کی مشعل راہ بنا لیں کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، نہ ڈرنا ان سے. اور یہی ڈر جو ہے یہ ہمیں سامعین کرام لے ڈوبتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا کوئی زندگی کی کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے صحیح، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے صحیح. ایمان ہے لیکن ایمان ظاہر پر ہے، دنیا پر ایمان ہے، ڈالر پر ایمان ہے، سونے چاندی پر ایمان ہے، اولاد پر ایمان ہے. یہ ایمان جو ہے یہ تو بالکل بوگس ہے. یہ ایمان آپ کے کسی کام بھی نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ قرآن کا مضمون ہے. ما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سورہ آل عمران میں آ جائے گا کہ ان کے لیے جو ہے عذاب ہے دنیا میں، دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ اس کے وقت جب آئے گا تو اس پہ بات کریں گے. آج تو ہم بات کر رہے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو. اور اس لیے کہ میں یہ خوف اگر تم نہیں رکھو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں گا. سامعین کرام یہ ایک نقطہ، ایک ضمنی طور پہ نقطہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر آپ اتمام چاہتے ہیں تو آپ کو خوف خدا پیدا کرنا ہوگا اپنے آپ میں، اور اس کے لیے ایک عقیدہ بنانا ہوگا، اس کے لیے طالب مولا بننا ہوگا. طلب دنیا کو چھوڑ کر طالب مولا بننا ہوگا. تو پھر جو ہے یہ تقویٰ کی صفات
اور خوف خدا پھر پیدا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مطلوب ہی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں نعمتیں اپنی تم پر تمام کر دوں۔ اس کی سامعین کرام میں نے آپ کے سامنے وضاحت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جو امیر ہے، جو سردار ہے، جو امام ہے، اس کا تعین ہے، پھر آئین ہے، اور قرآن کا آئین ہے، اور پھر ایک مرکز کا، ایک جہد کا، پھر ایک جماعت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مسلمانوں کی جماعت اللہ تعالیٰ ظاہر ہے پھر مدد کرتا ہے، ایک جماعت قائم ہوتی ہے۔ تو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تہتدون، تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ۔ تو سامعین کرام، یہ قبلے کے تناظر میں یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جب تمام ہو جائیں گی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم راہ کو پالو گے۔ تو جو راہ بیان کی گئی ہے سامعین کرام، اس پر میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، اور کوشش کریں کہ اس پر غور کریں، اور پھر جو آپ کی مرضی ہو ویسے ہی لائحہ عمل اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔